غزوہ تبوک کے موقع پر ایک منافق نے اپنی زبان کو کھولا، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات پر وہ طنز کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ منافق تھا۔ منافق کی علامت ہوتی ہے کہ جب بھی جسی سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ منافقت کرتا ہے، اور نبی کی قربت میں رہا بھی کرتا تھا، اور پھر نبی سرکار کے دربار میں رہ کر جب اٹھتا تھا تو لوگوں کو گلے کرتا تھا، لوگوں کے اندر نفرت کی آگ کو جلایا کرتا تھا۔ وہ منافق حضرت عمر بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اس روایت کے وہ نقل کرتے ہیں۔ اس روایت کو آپ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی اونٹنی مبارک غزوہ تبوک کے موقع پر گم ہو گئی، تو اس نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا، اے لوگوں، جو بندہ تمہیں غیب کی خبروں کی خبر سناتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں آسمان کی باتیں بتاتا ہوں، میں جہان کی باتیں بتاتا ہوں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، میں جہان کی تمام تر جو معاملات ہیں ان کی بشارت دیتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، انہیں اپنی اونٹنی کی خبر نہیں ہے۔ تو جب یہی بات میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کی دربار گوہر بار کے اندر یہ آواز پہنچتی ہے تو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، بے شک میں اللہ کا نبی ہوں، میں اپنی طرف سے بولتا نہیں، میں اللہ کا حکم دیا ہوا وہی بولتا ہوں، اور جو حکم ہوتا ہے اسی کے تحت ہم عمل کرتے ہیں۔ تو میرے خالق و مالک نے ہمیں یہ منصب و مقام عطا فرمایا ہے کہ جاؤ فلاں اونٹنی، ہماری اونٹنی فلاں پہاڑ کے ساتھ درخت کے ایک درخت کے نیچے موجود ہے، وہاں پر وہ اسے تم پالو گے۔ میں یہاں سے اپنی اونٹنی کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے محسوس ہو رہا ہے اور مجھے معلوم ہے۔ ہم نہیں بتاتے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، کیونکہ وہ حد بندیاں ہوتی ہیں، خدا کی طرف سے یہ حکم نہیں ہوتا، خدا کی طرف سے یہ کرنے کے لیے ہمیں خدا کی طرف سے اجازت نامہ نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں راز ہوتا ہے، ہر چیز میں حکمت ہویا کرتی ہے، اس لیے ہم خاموش رہتے ہیں، وگرنہ ہمارے سامنے تمام حجابات ہٹا دیے گئے ہیں۔